اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لساعيها راغية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 16 تک آپ کو اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی گئی تھی، جس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کو اس کا ذکر کیا ہے. پہلے قسم وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان کو جہنم کا کھانا اور پانی دیا جائے گا جو کہ بہت تکلیف دہ ہے. دوسری قسم ان لوگوں کی بیان کیا گیا جو جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، جس کے اندر ہر عیش و آرام کی چیزیں موجود ہوں گی، جو وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا اور ہر طرح سے وہ آرام میں ہوں گے. دونوں قسم کے لوگوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہا ہے نصیحت کے لیے. اللہ فرما رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف؟ مطلب کیا اونٹوں کی طرف وہ لوگ غور نہیں کرتے کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے اونٹ؟ اونٹ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس اونٹ کا ذکر قرآن کے اندر ہے. اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا اس کے بارے میں کیوں نہیں غور فکر کرتے؟ چونکہ اونٹ کا ذکر اس لیے ہے کہ عرب میں اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس دور میں یہ اصل سواری اونٹ ہی تھی. اونٹ کی سواری اور اونٹ پہ سامان کو لادنا، لے جانا تجارت کے لیے اور دیگر ضرورت کے لیے اونٹ ہی ہر معاملے میں کام آتا تھا. اسی سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا اور عام طور پہ اونٹ ہی کا رواج تھا، آج بھی وہاں پہ ہے. تو اونٹ کو، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ایک اعتبار سے وہ اور جانوروں سے لمبا بھی ہے، اونچا بھی ہے، اس کی خلقت بھی عجیب ہے، گردن لمبی، لمبے پاؤں، اس طریقے سے اس کے کوہان کا ابھرنا، اس کے پیٹھ کے اوپر ابھرنا، گوشت کا زیادہ ہونا. تو یہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ پہلے آپ اونٹ کی پیدائش پہ غور کیجئے، ان کی خلقت پہ غور کیجئے، پھر سوچئے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اونٹ کو کیوں پیدا کیا، کیسے پیدا کیا. تو اونٹ کو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ عام سواری کا کام یہ اونٹ ہی کرتا تھا، اور اونٹ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے. سواری بھی کرتے تھے، سامان بھی لاتے تھے، جنگ میں بھی جاتے تھے اسی پہ بیٹھ کر کے، گھوڑے اور اونٹ کو لے کر کے جاتے تھے، اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھاتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کئی کاموں میں اس کو استعمال کرتے تھے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اونٹ کا نام لیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا. دیکھنے کا مطلب یہاں غور کرنا ہے، سوچنا ہے. دیکھنے کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے، سوچنا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو کتنی بلندی پر پیدا کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیسے اس نے اس کو بلند کیا. یعنی آسمان کتنی بلندی پر ہے، 500 سال کی مسافت پر بھی بغیر ستون کے کھڑا ہے. اس میں کوئی شگاف اور کجروی بھی نہیں، کوئی ٹیڑھاپن بھی نہیں، کوئی سوراخ بھی نہیں، اور بغیر ستون کے کھڑا ہے. انسان سوچ لے تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہی چیز کافی ہے. آسمان کا نہ کنارہ ہے، نہ کوئی سرا ہے، نہ کوئی اس میں ستون، نہ کوئی کھمبا. کیسے یہ اتنی بلندی پر کیسے ٹکا ہوا ہے، کیسے رکا ہوا ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے. لیکن انسان خالی آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا، ہاں وہ آسمان ہے، آسمان صاف ہے، بادل ہیں، بس. لیکن ان چیزوں پہ انسان کو اللہ کا غور کرو. کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف، یعنی کیا وہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس کو بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف کیسے اس کو نصب کیا، کیسے اس کو گاڑ دیا. ظاہر بات ہے پہاڑ کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں. اتنے اونچے اونچے پہاڑ، اس کی اونچائی کتنی زیادہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ایسے پہاڑ بھی ہے جس کے ہم سرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اونچائی کو، چوٹی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اتنے اونچے اونچے پہاڑ جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے اس کو زمین پہ نصب کر دیا، اور آج بھی وہ پہاڑ ہے اور آگے بھی رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا. تو یہ بلند پہاڑ کی طرف کیا ہم نہیں دیکھتے؟ کیسے ایک جگہ پہ ٹکا ہوا ہے، جگہ پہ اللہ نے اس کو نصب کر دیا ہے، گاڑ دیا ہے. اس کو بھی دیکھنا چاہیے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ زمین کو بھی دیکھیں، زمین کے بارے میں دیکھیں کیسے اس کو ہموار کر دیا. سطحت بچھانا، سطح پر بچھا دیا. کیسے اس کو ہموار کیا؟ زمین کو کیسے ہموار کر دیا گیا، اللہ نے اس کو کیسے ہموار کر دیا. کیا اس کی طرف ہم غور نہیں کرتے؟ پہاڑ تو بلندی پر ہے لیکن زمین برابر ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 4 آیتوں کو مسلسل ایک کے بعد دیگرے ذکر کیا ہے، اور ان چیزوں کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اگر انسان انہی چاروں چیزوں کو سوچ لے، چاروں کیا صرف ایک چیز کو سوچ لے چاروں میں سے، تو پھر یہ اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ فوراً ایمان لے آئے. ایمان لے آئے گا ترنت، لیکن اس کو سوچے اور غور کرے اور تعصب سے دور رہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، پہاڑ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے. چاروں چیزوں کو طرف غور کرو تو تمہیں اللہ کی وحدانیت اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت پہ مکمل طور سے تمہیں یقین ہو جائے گا، اور تم اللہ کو مان لو گے، ایمان لے آؤ گے. آگے اللہ فرما رہا ہے، اپنے نبی کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے. فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، ان کو دین کی دعوت دیتے رہیے، سمجھاتے رہیے، بتاتے رہیے.
تبلیغ کا کام کرتے رہیے. یہ دعوت تبلیغ یہ انبیاء کا مشن تھا اور علماء کا بھی مشن ہی ہونا چاہیے. ہر نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مبعوث کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، ایک ہی اللہ کی عبادت کی طرف ان کو دعوت دیں. سب کو حکم دیا گیا ہے. اور تبلیغ کا کام، دین کی دعوت کا کام ہمیشہ سے ہے، شروع سے ہے، اور اس کا حکم ہمیشہ رہے گا. تو فرمایا فذکر، بس آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں. یعنی آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے. آپ کا کام دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اچھے انداز میں، اچھے اخلاق کے ذریعہ دین کی دعوت دینی ہے، یہ آپ کا کام ہے. لست علیہم بمسیطر، مسیطر کے معنی نگراں، داروغہ، ذمہ دار. لست علیہم، آپ ان کے اوپر نہیں ہیں ذمہ دار. داروغہ مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رہیے، اور زور زبردستی کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو زور زبردستی کے ساتھ، یعنی تکلیف دے کر کے، مار پیٹ کر کے، پریشان کر کے آپ ان سے ان کی طرف دین کی دعوت دو تاکہ وہ لوگ اسلام لے آئے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے. آپ کا کام صرف بتا دینا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے کا ہے، یہ حکم جو ہے ہجرت سے پہلے کا ہے کہ آپ ان پہ نگراں نہیں ہیں. لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. یہ حکم کس پر ہے؟ یہ حکم آیت سیب سے منسوخ ہو گیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں. یعنی جب تک لوگ کلمہ توحید کا اقرار نہ کر لیں تب تک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے قتال کروں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم پہلے کا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، لیکن جب آپ کو حکم دے دیا گیا ہے تو آپ ان سے قتال کیجئے. ٹھیک ہے، وہ اپنی بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے. وہ حکم تھا کافروں سے قتال کرنے کا، جزیرہ عرب میں کوئی مشرک، کوئی کافر، یہود و نصارہ نہ رہنے پائیں، اس سے پاک کرنے کا. وہ اپنی بات جگہ پہ صحیح ہے، اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لیکن اب اس دور میں اسلام کو پھیلانے کے لیے قتال کرنا، اس طریقے سے اور طریقہ تشدد اپنانا، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام یہ اخلاق سے پھیلا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مثالوں سے بھری پڑی ہوئی ہے. آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ آپ کے بہترین اچھے اخلاق ہی سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے. تلوار اٹھانے کی ضرورت جہاں پڑی ہے وہاں پڑی ہے. آپ کو حکم دیا تھا تلوار اٹھانے کا حکم، اس پہ عمل کیا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کے اخلاق اور عادات اور بہترین اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوئے. اس لیے آج بھی اسلام کی دعوت اچھے انداز میں، اچھے اخلاق کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ دینا چاہیے. اس میں تشدد کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے، اس کو نہیں اپنانا چاہیے. تو فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے. آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر حاکم نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان کو چاہے جیسے اسلام قبول کروا لیں گے. نہیں. الا من تولی وکفر، مگر ایک ہی جو شخص اعراض کر جائے اور انکار کر دے. کفر
کافر کیا مطلب؟ یعنی دین اسلام کو اپنے اندر چھپا دیتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کافر، رات کو بھی کافر کہا گیا اس لیے کہ تمام روشنی کو چھپا لیتی ہے۔ کسان کو بھی کافر کہا گیا اس لیے کہ بیج کو اپنے کھیت میں چھپا دیتا ہے۔ تو جو حق بات کو، اسلام کے احکام کو، اس کو چھپا دے، اس پہ عمل نہ کرے، اسے کافر کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الا من تولی وکفر، مگر جو شخص اعراض کرے اور کفر کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دردناک اور بہت بڑا عذاب دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بڑا عذاب دے گا۔ الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب۔ نہیں ایمان لائیں گے، کفر کریں گے، اعراض کریں گے، چھوڑ دیجیے، اپنا کام کرتے رہیے، باقی کام اللہ کا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے۔ ایابہم، آبا کے معنی ہوتے ہیں یہاں رجوع کے معنی میں ہے، لوٹنے کے معنی میں ہے۔ ان الینا، بے شک ہماری طرف، ایابہم، ان کا لوٹنا ہے، یعنی وہ لوٹ کر کے ہمارے پاس آئیں گے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب ہے، پھر بے شک ہمارے اوپر ان کا حساب کتاب ہے۔ یعنی جب ہمارے پاس آئیں گے تب ہم ان سے حساب و کتاب کریں گے اور تب ہم ان سے پوچھیں گے۔ اسلام، ایمان کو اگر ان لوگوں نے قبول نہیں کیا تو آپ سختی نہ کیجیے، اپنا کام کرتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے۔ ایمان لے آئے تو ٹھیک، نہیں ایمان لائیں گے تو ایک دن ان کو مرنا ہے، اور مرنے کے پاس جب ہماری طرف لوٹ کر کے آئیں گے پھر ہم ان سے حساب و کتاب کریں گے، پھر ہم ان سے سوال جواب کریں گے۔ اسی کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح ختم ہوئی، باقی انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔